السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہمارے سوال اور جواب کا سیشن ہے، تو چلتے ہیں آپ کے سوالوں کی طرف۔ سب سے پہلا سوال پوچھتے ہیں کہ جمعہ کی دوسری اذان کا جواب دینا چاہیے یا نہیں، اور اذان میں نبی کا نام آتا ہے تو اس پہ بھی درود پڑھنا چاہیے یا نہیں۔ جہاں تک جمعہ کی دوسری اذان کا تعلق ہے تو اس کا جواب آپ اپنے من میں دے سکتے ہیں، اور نبی پر درود جب پڑھا جاتا ہے نام سن کر کے، وہ بھی آپ من میں ہی پڑھیں گے، زبان سے نہیں کہیں گے، اس لیے کہ اس وقت خاموشی کا حکم ہے۔ اذا جاء الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جمعہ کے لیے جب امام آ جائے تو اس وقت میں نماز کلام کچھ بھی نہیں ہے۔ طالب قریشی بارہ بنکی سے کہتے ہیں، پرائیویٹ کمپنی اور سرکاری وبھاگ میں جو غیر مسلموں کے تہواروں دیوالی ہولی پر جو بونس ملتا ہے وہ خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ جب ان کے تہوار کی مبارکباد نہیں دے سکتے تو ان کے تہواروں پر ملنے والا بونس کیسے لے سکتے ہیں؟ گڈ کوشچن۔ بہت سخی آدمی ہے اور بہت نیک آدمی ہیں آپ، اور بہت ہی متقی آدمی ہے۔ دیکھیں، تہوار پر جو بونس ملتا ہے، پہلی بات تو وہ جاب کیسی ہے، حلال ہے یا حرام ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اگر وہ جاب حلال ہے تو آپ اس بونس کو لے سکتے ہیں، اور جو ایکسٹرا سیلری یا گفٹ ہوتا ہے اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ اس میں شامل نہیں ہو رہے، آپ اپنی طرف سے پہل نہیں کر رہے ہیں۔ مبارکباد دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے اس مذہبی رسم کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم آپ کی طرح خوش ہیں۔ حالانکہ غیروں کے تہوار پر، غیروں کی جو رسم و رواج ہوتی ہے اس پر خوشی کا اظہار کرنا یا خوش ہونا یا مبارکبادی دینا یہ جائز نہیں ہے، لیکن جب آپ کو ادھر سے مل رہا ہے آپ کی خوشی کے بغیر تو آپ لے سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے جو گفٹ ملتا ہے یا جو مٹھائی بھی ملتی ہے، تو اگر اس میں آپ کو یقین ہے کہ یہ چڑھاوے وغیرہ کی نہیں ہے تو اس کو بھی لینے کی گنجائش ہے، اس کو بھی حرام نہیں کہا جاتا۔ اپنی طرف سے پہل کرنا اور خوشی کا اظہار کرنا یہ منع ہے، تو آپ جو بونس ہے یا جو اس طرح کی گفٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس کو آپ لے سکتے ہیں، لیکن دل سے ہدایت کی دعا بھی کریں تاکہ اس کا حق ادا ہو۔ اچھا، طالب قریشی بارہ بنکی سے دوسرا سوال یہ کرتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں ذات برادری جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ خود اپنے نام کے آگے اپنی ذات لگاتے ہیں، اور لڑکیوں کی شادی اپنی جاتی میں ہی کرتے ہیں، کسی دوسری جاتی میں کیوں نہیں کرتے؟ اگر کوئی اونچی جاتی جنرل کاسٹ کا ہو تو OBC کاسٹ میں شادی کیوں نہیں کرتا؟ یہ ایک بڑا ایشو ہے آپ کا۔ اسلام میں ذات برادری نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، ذات برادری کے نام پر اونچ نیچ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ذات برادری تو سب کی ہوتی ہے بھائی، کسی خاندان کے نام سے اس ذات کا نام پڑتا ہے، تو اگر وہ خاندان اس خاندان کا ہے تو اس کا نام اس سے پڑ جاتا ہے۔ باقی سرنیم لگانا بھی جائز ہے، ایسا نہیں کہ سرنیم لگانا جائز نہ ہو۔ ذات برادری کے نام پر فخر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان جو شعبے اور قبائل بنائے ہیں یہ اس لیے بنائے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ یہ اللہ کہتا ہے میں نے بنائے ہیں شعبے اور قبائل، یعنی کسی کو خاندان کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے تو اس کی وہ ذات کہلاتی ہے، اور کسی کو قبیلے کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے تو اس کو وہ قبیلہ واسی کہلاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اونچ نیچ کریے، قبیلے کا مطلب یا خاندان کا مطلب پہچان ہوتی ہے۔ البتہ سید جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی اولاد کی خاندان میں سے ہے، ان کی عزت تو اس بنا پہ کی جاتی ہے، بلکہ کرنا چاہیے، واجب ہے۔ لیکن اور جو ذات برادریاں ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر اونچ نیچ ہونی چاہیے۔ آپ سرنیم لگا سکتے ہیں لیکن بطور فخر نہیں، بطور پہچان۔ جہاں تک شادی بیاہ کی بات ہے تو شادی بیاہ آپس میں اس لیے کی جاتی ہے تاکہ آپ کو ان کے خاندان کے معاملات، لین دین اور اخلاق، کیریکٹر، نیچر اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے لوگ اپنے میں شادی کرتے ہیں۔ ہاں، اب یہ ٹھان لینا کہ برادری میں ہی کریں گے، باہر نہیں کریں گے، یہ غلط ہے۔ لڑکیوں کی عمریں ہو جاتی ہیں 30 سال، 35 سال، برادری میں رشتے نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے شادی نہیں کرتی، یہ جہالت ہے۔ آپ کو باہر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان میں بھی کی اور خاندان سے باہر بھی کی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ عورت سے شادی کی جاتی ہے مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے، تو تم دینداری کی وجہ سے لڑکی سے شادی کیا کرو۔ تو شادی بیاہ میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی دوسری برادری میں لڑکا یا لڑکی اچھا ہے، اچھی ہے اور دینی دنیاوی اعتبار سے آپ کو پسند آتی ہے تو غیر برادری میں شادی کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ جو جہالت ہے نا کہ ہم اپنے میں ہی کریں گے باہر نہیں کریں گے، یہ صحیح نہیں ہے، اس کو بدلنا چاہیے۔
مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کوئی انسان جس کے بیٹے نہ ہوں اور بیوی کا انتقال ہو چکا ہو تو اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری کیا بیٹیوں کی ہی ہے؟ اور اگر بیٹیوں کے نکاح کے بعد ان کے شوہر یہ کرنے سے روکیں تو ان لڑکیوں کو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ شوہر کی ہی ماننی چاہیے۔ بیوی کا انتقال ہو گیا اور بیٹا نہ ہو تو اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بیٹیوں کی، یعنی اپنے والد کی ذمہ داری بیٹیوں پر ہے۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلی بات تو شریعت میں ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے، کسی شخص کی بیوی کا انتقال ہو جائے اور وہ دوسری بیوی کے حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس کے لیے شادی کرنا واجب ہے، اس طور پر کہ اس کے گناہ میں جو ہے جو ملوث ہونے کا اندیشہ ہو یا اپنا فیوچر خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ یہ تھوڑی کہ بیوی کا انتقال ہو گیا تو اب شادی زندگی بھر نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر یعنی صلاحیت ہے کہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ ہاں، اگر وہ نکاح نہیں کرتا اور اس کی جو اولاد ہیں تو اولاد، بیٹی کی ذمہ داری شادی سے پہلے تک ہے، یعنی بیٹی جو ہے اس کی، تو وہ شادی سے پہلے تک اس کی ذمہ داری ادا کرے گی۔ اس کے بعد جو اس کے بھتیجے ہیں وہ لوگ ادا کریں گے، جو ان کے بھائی ہیں وہ ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی وارث جو ہوتا ہے، جیسے اس نے گھر چھوڑا ہے یا دکان چھوڑی ہے تو جو اس کے حصے دار بنتے جائیں گے، جو پہلا حصے دار ہوگا پہلے اس کا حق ہوگا، اگر وہ ادا نہیں کرتا تو اس کے بعد جس کا حق ہوگا وہ ادا کرے گا۔ تو جو وراثت اس کی کھائے گا نا، وہی اس کے حقوق کو ادا کرنا بھی اسی کے اوپر لازم اور واجب ہے۔ اگر وہ حقوق ادا نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ بہرحال بیٹی کا جہاں تک مسئلہ ہے تو نکاح سے پہلے تک تو بیٹی کی ذمہ داری ہوگی، لیکن نکاح کے بعد نہیں ہوگی۔ ہاں، داماد کو چاہیے کہ وہ بھی، چونکہ بیٹی کو حصہ ملے گا، وہ اس کے کھاتے میں آئے گا، وہ کھائے گا پیے گا عیش کرے گا، تو ایسے داماد کو چاہیے کہ وہ اگر سسر اس کے بوڑھے ہیں تو اس کی خدمت کرے، اپنے باپ سمجھے اس کو۔ یہ بے غیرتی ہے کہ آپ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے سے منع کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو داماد کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی کفالت کرے۔ باقی اطاعت تو شوہر کی کرنی پڑے گی، لیکن اب یہ ہے کہ باپ مرتا چلا جائے شوہر کی اطاعت، اس میں یہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا متبادل تلاش کرنا پڑے گا، کوئی اور ہو جو اس کی کفالت کر سکے۔ مثلا آپ کا چچا زاد بھائی ہو یا بھتیجے ہوں تو ان کے ذمہ یہ چیز کریں، ورنہ ایسا کرے کہ ان کی جو پراپرٹی ہے تو اس میں پھر کوئی حقدار نہیں ہوگا کہ بھائی جب تم خدمت نہیں کر سکتے تو کس منہ سے تم جو ہے وراثت میں حصہ لینے کے لیے تیار ہو۔ مفتی صاحب، کیا ہم کسی شخص کو یہ ترغیب دے سکتے ہیں کہ جو کہتا ہے کہ نماز کے لیے ٹائم نہیں مل پاتا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ تم فرض اور سنت مؤکدہ نماز پڑھ لیا کرو، باقی چھوڑ دیا کرو، تو اس میں مجھے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ جی نہیں، گناہ نہیں ہوگا۔ اصل میں فرائض تو ضروری ہے، فرائض کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، فرائض کا حساب و کتاب پہلے ہوگا۔ تو من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر قصدن ارادے کے ساتھ میں نماز ترک کر دی اس نے کفر کیا۔ تو جان بوجھ کر کے تو نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ۔ ہاں، کہیں آپ ایسی جگہ سو گئے ہیں، نماز کا وقت نکل گیا، یا ایسی جگہ پھنسے ہیں جہاں نماز پڑھنا پاسبل ہی نہ ہو، نکل نہیں سکتے، تو پھر بعد میں قضا کر لیں گے تو انشاءاللہ گناہ نہیں پڑے گا، لیکن جان بوجھ کر کے نہیں پڑھ سکتے، نہیں قضا کر سکتے۔ ہاں، آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا تو آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہاں، آپ جب تک فرض پڑھ لیا کرو، تو فرض تو ضروری ہے، فرض کی اہمیت اس کے اندر بٹھائیں کہ فرض کی نماز کی اہمیت یہ ہے کہ آپ کے اوپر ادا کرنا لازم ہی لازم ہے۔ تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرض آپ سنت مؤکدہ بھی اگر وہ نہ پڑھے تو فرض پڑھ لے کم از کم، اس کے بعد وہ سنت مؤکدہ کی بھی عادت ڈال لے گا، تو بہرحال فرائض کی ترغیب دی جا سکتی ہے، باقی چھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ باقی مستحب اور سنت غیر مؤکدہ اس پر تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر کے بنا پڑھے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ نجم الدین چودھری، مہاراشٹرا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بولا تھا کہ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے، تو کیا نیشنل اینتھم گانا اور جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے؟ کیونکہ یہ تو دین کا حصہ نہیں ہے، تو شرک کیسے ہوا؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا ہے، دین کی خدمت کی انہوں نے، تو آج بھی الحمدللہ ان کے بیانات سننے کے بعد میں ایک اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ باقی کسی کی ساری بات 100% صحیح ہو یہ پاسبل نہیں ہے، اور کوئی انسان ہر لائن کا ماہر ہو یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ اس مثال کے طور پر مجھے اللہ نے علم دین تھوڑا بہت نوازا ہے تو میں دین کے مسائل لوگوں کو بیان کر سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی بندہ پوچھے کہ میرے سر میں درد ہو رہی کون سی ٹیبلٹ کھانا صحیح رہے گا میرے حساب سے، تو میں نہیں بتا سکتا اس کو، چونکہ آپ کی باڈی کیسی ٹیبلٹ ایکسیپٹ کرے میں نہیں جانتا، میں نے میڈیکل لائن کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، تو میں ایک وقت میں مفتی بھی ہوں اور پھر میڈیکل کی بھی تعلیم دینا شروع کر دوں بغیر تعلیم حاصل کیے، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔
تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو دین کی خدمت کی وہ اپنی جگہ، باقی جھنڈے کو سلامی دینا کفر نہیں ہے۔ ہاں کوئی بھی یعنی ملک کا کوئی ترانہ ہو، اگر اس میں کوئی شرکی الفاظ ہوں گے یعنی ظاہری طور پر، تو ظاہر سی بات ہے وہ شرک ہوگا۔ اگر اس میں شرکی الفاظ نہیں بلکہ ملک کی تعریف ہے، وطن کی تعریف ہے، تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ اسی طرح جھنڈے کو سلامی دینے کی بات، بھائی جھنڈے کو سلامی دینا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی جھنڈے کی عبادت کر رہا ہے یا جھنڈے کے سامنے جھک بھی تو نہیں رہا ہے؟ اور جھکنا بھی، اگر جھکتا بھی تو حرام کہتے ہیں ہم کہ یہ حرام ہے جھکنا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے۔ ہاں اگر وہ عبادت کی نیت سے جھکتا کہ یہ معبود ہے اور مجھے نفع نقصان دے گا، پھر وہ جھکے گا، پھر وہ شرک ہوگا۔ لیکن اگر وہ یہ سوچ کر کے جھکتا ہے کہ یہ بڑے ہیں ہمارے، یہ عزت کی چیز ہے، پھر جھکوں، تو یہ بھی حرام ہے لیکن شرک نہیں ہے۔ باقی کھڑا ہونا یہ فی نفسی جائز ہے، مباح عمل ہے، کوئی نیکی تو نہیں ہے لیکن جائز عمل ہے۔ تو شرک ہر چیز کو کہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر آپ کے ابا آ جائیں، آپ ان کے احترام میں کھڑے ہو جائیں تو کیا یہ بھی شرک ہو جائے گا کہ آپ ابا کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، آپ اپنے استاذ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ یہ شرک نہیں ہے۔ شرک کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی کو خالق اور معبود مان کر یا نفع نقصان کا مالک سمجھ کر کے اس کے سامنے جھکنا یا اس سے کچھ مانگنا، یہ شرک ہے۔ وہ جو بریلوی حضرات کہتے نہیں ہے کہ یہ دیوبندی اور وہابی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اور ناشتہ اپنی بیوی سے مانگتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ بھی شرک تم بھی تو کر رہے ہو۔ تو شرک کی ڈیفینیشن یہ ہے ہی نہیں، کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کے اس سے سوال کرنا یہ شرک ہے۔ اب مثال کے طور پر میں نے آپ کیا مزدوری کی، شام کو میں کہوں کہ بھائی لاؤ میری پگار دو، آپ کو مجھ سے مانگتے ہو، شرک کر رہے ہو۔ تو میں 2 تھپڑ آپ کے اوپر رسید کروں گا یا نہیں کروں گا؟ اب تم نے مجھ سے کام کروایا ہے، میں نے اس کے پیسے مانگے ہیں، میں تمہیں نفع نقصان کا مالک تھوڑی سمجھتا ہوں۔ تو کسی کو نفع نقصان کا مالک مثال کے طور پہ قبروں سے مانگنا، بھائی قبر سے کوئی مانگے گا تو ظاہر سی بات ہے مردہ ہے، وہ عقیدہ رکھے گا یہ سن رہے ہیں نفع نقصان کے مالک کے مانگ رہا ہے تو شرک کر رہا ہے۔ تو اس لیے وطن کا کوئی ترانہ جب تک اس میں شرکی الفاظ نہ ہو یا جھنڈے کو سلامی دینا، یہ شرک اور کفر نہیں ہے۔ باقی کوئی مستحب عمل بھی نہیں ہے شرعی طور پر، جواز کا فتویٰ وہ الگ چیز ہے۔ زید یو پی سے، میرا سوال یہ ہے کہ ممبئی میں جہاں میری سائڈ ہے وہاں پر الگ فرقے میں نماز پڑھنا پڑتا ہے، تو سمجھ نہیں آتا کہ وہ لوگ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے دعا کرتے ہیں، اس کے بعد نماز ہو جانے کے بعد دعا کرتے ہیں، تو کیا ہم ان کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میں اکثر نماز ان کے ساتھ نہیں پڑھتا ہوں بلکہ جماعت کے بعد پڑھتا ہوں۔ فرقے سے مراد آپ کی کیا، ان کے عقائد کیا ہیں، یہ تو جب پتہ چلے گا تب پھر فتویٰ دیا جائے گا نا کہ نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کوئی انسان شرک نہیں کرتا اور اس کا عقیدہ درست ہے، مثال کے طور پر اللہ کو رب مانتا ہے، سارے مسلمان مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانتا ہے، تمام صحابہ اور اہل بیت کی تعظیم کرتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہوگا۔ ہاں البتہ بدعت میں مبتلا ہے یا کوئی کھلم کھلا حرام کام کرتے ہیں تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ تو اگر ان کے اندر کوئی شرک یا کوئی اس طرح کا عقیدہ نہیں ہے کہ جس سے کفر لازم آتا ہو، تو پھر آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سفیان اختر لکھنؤ سے، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آخری وحی ان پر ہی نازل ہوئی ہے، آپ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو صوفیہ اکرام کی طرف منسوب کرتے ہیں، انہیں اللہ کا حکم ہوا ایسا کچھ اور ایسا کہتے ہیں، جیسے ان کی بات ہوئی ہے، عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ ایسا عقیدہ وضاحت کر۔ دیکھیں دین مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے دین کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا ہے۔ تو ایسی کوئی بھی رہنمائی شریعت میں جو ہمیں مطلوب ہو وہ اللہ کے نبی کے طریقے سے ملے گا۔ اللہ کے نبی کے طریقے کے بعد ہم صحابہ اکرام کو دیکھیں گے، ان میں سب سے پہلے خلفائے راشدین کو دیکھیں گے، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے بعد میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو خلفاء کی سنت کو دیکھیں گے۔ ہاں کوئی ایسا مسئلہ جس میں ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یا احادیث سے رہنمائی نہیں ملتی، جیسے کوئی جدید مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پر ڈیجیٹل تصویر جائز ہے یا ناجائز ہے، تو اس میں ہم تلاش کریں گے، چونکہ حدیث میں ہے کہ اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، کہ سب سے خطرناک عذاب جو میدان یعنی آخرت میں ہوگا وہ تصویر بنانے والوں کا ہوگا۔ تو اب اس پر تحقیق یہ کی جائے گی کہ ڈیجیٹل تصویر جو ہے وہ اس حکم میں آتی ہے کہ نہیں آتی، چونکہ اس میں ڈیجیٹل تصویر کا مسئلہ الگ ہے۔ تو اب یہاں پر علماء کرام جو امت کا ایک طبقہ ہے،
اہل علم طبقہ وہ اس پر ریسرچ کرے گا تو اس کے بعد ہم اس کی بات کو مانیں گے۔ جہاں تک صوفیہ کی بات ہے تو اگر وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی بات کہیں گے تو ایسی صوفیہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دین مکمل ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کبھی کسی صوفی کو اللہ کے نبی خواب میں آ کے کچھ بتا دیں یا اللہ کی طرف سے کوئی خواب اس کو دکھایا جائے، اس پر عمل کرنا واجب اور لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، واجب ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت۔ اس کے بعد جو کسی کا اس کا انکار ہم نہیں کرتے کہ صوفیہ کی طرف، صوفیہ کو کوئی بات اللہ کی طرف سے بعض اوقات الہام بھی ہوتا ہے، الہام کی دلیل قرآن و سنت میں موجود ہے۔ الہام یعنی اللہ اس کے دل میں کوئی بات ڈالتا ہے لیکن اس پر عمل کرنا عوام الناس کے لیے واجب نہیں ہوتا چونکہ وہ نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے، اور وہ جو الہام ہوا ہے وہ اللہ کے رسول کے یعنی قرآن و سنت سے ہٹ کر کے نہ ہو، اس کے کوئی حکم کے خلاف نہ ہو تو اس پر اس کے لیے عمل کرنا جائز ہوگا، لیکن عوام الناس کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ تو دین، اگر آپ کو دینی رہنمائی چاہیے تو قرآن کھولیں اور حدیث کھولیں، اللہ کے نبی کی کتاب، اور جب اس میں بھی نہ ملیں تو جو علماء ہیں، علماء وقت ہیں، ان کے اجتہاد کو اور ان کی تحقیق کو پڑھیں۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث جو ہے مذکور ہے، حضرت معاذ کو جب اللہ کے رسول نے بھیجا گورنر بنا کر کے تو فرمایا کیف تقضی یا معاذ، تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب کے ذریعے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب کتاب میں نہ ملے تو فرمایا کہ آپ کی سنت کے ذریعے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ اگر اس میں بھی نہ ملا تو پھر فرمایا کہ پھر میں اجتہاد کروں گا، میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کا حل تلاش کروں گا، ٹھیک ہے۔ فیروز صاحب بہرائچ سے کہتے ہیں غیر مسلم شادی میں جانا، مارکیٹ وغیرہ میں اکثر غیر مسلم سے بھی جان پہچان ہوتی ہے جبکہ ان کی شادیوں میں گانا بجانا ہوتا ہے اور خواتین بے پردہ رہتی ہیں۔ یہ سارے کام مسلمانوں کے یہاں بھی ہوتے ہیں، تو ایسی کسی شادی میں جانا جائز نہیں ہے جہاں گانا بجانا ہو اور لڑکیوں کے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو اوائڈ کریں اس کو، مسلمانوں کی ہو یا غیر مسلموں کی، خاص طور سے دیندار لوگ جو سمجھے جاتے ہیں، مثلا داڑھی ٹوپی والے یا نمازی یا حاجی صاحب، ان جیسے لوگوں کو جانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ باقی لوگ بھی یعنی اس سے پیچھے ہٹیں، جن شادیوں میں ناچ گانا ہو اور مخلوط ماحول ہو، عورتیں مرد کھڑے ہو کر کے ساتھ میں کھانا پینا کھا رہے ہوں، تو ایسی شادیوں میں شرکت نہیں کر سکتے۔ جہاں تک غیر مسلم کا معاملہ ہے تو اس میں بھی یہی ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اوائڈ کرنا چاہیے۔ اعظم خان کاندلہ سے کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیا یہ استغفار میں شامل ہے؟ قرآن میں استغفار کے فائدے آئے ہیں، یہ پڑھ کر وہی فائدے میں، جی ہاں مل جائیں گے، اللہ کی ذات سے امید، چونکہ یہ بھی ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، انی کنت من الظالمین کہ بے شک میں ظالموں میں سے ہوں یعنی گنہگاروں میں سے ہوں، تو انشاءاللہ استغفار میں وہ شامل ہوگا۔ باقی استغفار کہتے ہیں مغفرت طلب کرنے کو، ٹھیک ہے، تو استغفار یعنی مغفرت طلب کرنا، تو مغفرت طلب کرنے کا مطلب یہ اللہ مجھے بخش دے، تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ انی کنت من الظالمین، آپ اپنے گناہوں کا دعویٰ کر رہے ہیں مگر مغفرت نہیں مانگ رہے، لیکن مطلب آپ کا اس دعا سے یہی ہے کہ اللہ میں ظالم ہوں، میں گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دے، تو استغفار کی جگہ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی نا، تبھی تو ان کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے آزادی عطا فرمائی تھی۔ معراج عالم سنبھل سے کہتے ہیں ابیہا اور حورین فاطمہ کے کیا میننگ ہے؟ کیا میں اپنی بیٹی کا نام ان میں سے رکھ سکتا ہوں؟ ابیہا نام رکھنا تو جائز ہے، اس کے معنی لغت میں اس کے لکھے ہیں سمجھدار اور دانش مند کے۔ البتہ حورین نام رکھنا یہ جو ہے یہ نام نہیں ہے، اصل میں یہ نام رکھنے کا نام نہیں ہے، یہ لفظ جو ہے یہ نام کے لیے نہیں ہے۔ حورین دو چیزوں سے مل کر کے بنا ہے، حور کی جو تسنیہ ہے وہ حورین ہے یعنی دو حوریں، تو اس لیے اس نام کو نہ رکھیں۔ فاطمہ بے شک آپ رکھ لیں اور ابیہا بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن ابیہا میں ہاں میں الف نہیں ہوگا، جب اردو میں آپ لکھیں گے الف با یا ہا اور پھر ہا، ابیہا، تو یہ نام رکھنا جائز ہوگا۔ اچھا، یہ کعبہ شریف کی فوٹو بنی ہے ایک جائے نماز پر، اس کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں کہ اس طرح کی جو جائے نماز آتی ہے مسجدوں میں گھروں میں، تو کیا اس طرح کی یعنی جائے نماز پر نماز پڑھنا جائز ہے، اور اس کا رکھنا یا اس پر پیر پڑ جائے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں جائے نماز سمپل ہونی چاہیے، نماز میں جب جائے نماز سمپل ہوگی تو نماز میں دل لگے گا آپ کا۔ اب جائے نماز پر دنیا بھر کی ڈیزائنیں بنی ہیں، تو آپ کیا پڑھ رہے ہیں، پھر ڈیزائنوں میں پھنس گئے، آپ ڈیزائن دیکھنے لگے تو اس سے نماز آپ کی یعنی خلل پڑ سکتا ہے، تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ جائے نماز سیدھی اور سمپل بنائی جائے، زیادہ نقش نگار نہ ہو اور فوٹو تصویریں نہ ہوں۔ باقی بیت اللہ والی پہ نماز پڑھیں گے تو جائز ہو جائے گی، پیر وغیرہ پڑے گا تو بھی گناہ نہیں ہوگا، چونکہ آپ
آپ کی نیت یہ نہیں کہ میں توہین کر رہا ہوں، بیت اللہ کے اوپر بھی لوگ چڑھ جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اصلی کعبہ جو ہے، تو اس پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کہ سمپل جائے نماز ہو تو بہتر ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر بیٹی کا زیور لیا ہو تو کیا اس کی بھی زکوٰۃ نکالے گی، جبکہ اس نے ابھی پہنا نہیں ہے، 10-15 سال رکھا رہے گا؟ زیور اگر آپ کے پاس آ گیا ہے تو اس کی زکوٰۃ سال پورا ہونے پر نکالنی پڑے گی، پہنا ہے یا نہ پہنا ہے یہ میٹر نہیں کرتا۔ اصل میں پہننے نہ پہننے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس مال ہے، تو جو بھی مال آپ کے پاس ہوگا، سونا چاندی ہو، کیش ہو، بینک بیلنس ہو، یا پھر سامان تجارت ہو، یعنی بزنس کا جو سامان آپ کے پاس میں ہے، ان پر زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، وہ یوز کر رہے ہوں یا نہ یوز کر رہے ہوں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سال پورا ہوگا آپ زکوٰۃ نکالیں گے، چونکہ مال کو رکھنے پر ہی تو وعید ہے قرآن کریم کے اندر کہ جو لوگ مال و دولت کو جمع کرتے ہیں، سونا چاندی، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ تو مال رکھنا یا سامان رکھنا شریعت میں پسند نہیں کیا گیا ہے، اگر آپ رکھیں گے تو سالانہ اس کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ بیٹی کی شادی 15 سال بعد ہو یا 20 سال بعد ہو، اگر آپ کے پاس ہے تو زکوٰۃ نکالنی ہوگی، جبکہ وہ نصاب تک پہنچے، یعنی سونا 7.5 تولہ اور چاندی 52.5 تولہ، 612 گرام، اس سے کم ہو تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ سوال یہ کہ ہمیں کبھی کبھی اللہ پر اس کے رسول کے بارے میں برے برے خیالات آتے ہیں جو ہم کسی سے کہہ نہیں سکتے، کیا کریں؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب آپ کا ایمان مضبوط ہے اس لیے آپ کو، دیکھیں وسوسے آنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، وسوسے آتے رہتے ہیں، تو اگر اس کو آپ زبان پر لانا پسند نہیں کرتے تو واقعی میں یہ ایمان کی نشانی ہے۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول سے عرض کیا تھا کہ بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں ایسی باتیں آتی ہیں جو ہم زبان پر نہیں لا سکتے، آپ نے فرمایا یہ تو ایمان ہے، تو اوائڈ کریں ان چیزوں کو۔ وسوسے کا علاج یہی ہے کہ اسے اگنور کیا جائے، باقی اس پر گناہ نہیں ہوگا جب تک آپ بیان نہیں کریں گے اس کو۔ اچھا، میں تھوڑے دن میں کشمیر جانے والا ہوں، ٹرین ٹرپ 24 گھنٹے کی ہے، تو کیا کروں؟ ٹرین میں نماز پڑھوں یا کوئی سفر کی نماز ہوتی ہے یا کشمیر جا کر قضا پڑھوں؟ اگر ٹرین میں نماز پڑھنا پاسبل ہو بغیر کسی کو تکلیف دیے تو آپ ٹرین میں نماز پڑھ لیجیے، اگر آپ اپنی چیئر پر بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیجیے، کھڑے ہونے کی جگہ ہو، جبکہ کیبن آپ کا ہو، پرسنل آپ نے لے رکھا ہو تو پھر نماز پڑھیں۔ راستے میں نماز پڑھنا، لوگوں کو راستہ کسی کا بند کر کے نماز پڑھنا، یہ درست نہیں ہے، تو اگر پاسبل ہو نماز پڑھنا تو آپ پڑھ لیجئے، ورنہ مقام پر پہنچ کر کے قضا پڑھ لیجئے۔ باقی ٹرین میں جب آپ نماز پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے، چونکہ دوری قصر کی ہوگی۔ میرے دادا نماز نہیں پڑھتے، صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ اگر وہ ابھی سے نماز بھی پڑھیں گے تو ان کی قضاء عمری بہت ہو جائے گی، اور بوڑھے ہیں تو کس طرح قضا نماز پڑھیں گے؟ ان کی عمر ہونے والی ہے۔ دیکھیں نماز کی ترغیب دیجیے، اللہ تعالیٰ انہیں نماز کی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے، باقی قضا بھی پڑھ لیا کریں تھوڑی تھوڑی، اور ان کو جب نماز کی ترغیب دلائیں گے تو ان کے دل میں نماز کا شوق پیدا ہوگا، پھر وہ نفلیں بھی پڑھتے رہیں گے، تو توبہ بھی اللہ سے کرتے رہیں، تو آپ پڑھتے رہیں، قضا بھی کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ گناہ معاف فرمائے گا، اور باقی جو رہ گئی ہیں انہیں بھی معاف فرما دے گا، باقی نفلوں سے بھی فرضوں کی کمی اللہ پوری کر دیں گے۔ کیا کسی خوشی میں دعوت دینا جائز ہے، جیسے کوئی نوکری لگنا یا سلیکشن ہونے پر؟ جی ہاں جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دے دیا کریں، ورنہ دوست یار آپ کی جیب کاٹ لیں گے۔ اگر آپ نے کوئی فون لیا ہے، کوئی گاڑی لی ہے، کوئی نوکری لگی ہے آپ کی، یا سلیکشن ہوا ہے، آپ نے ٹریٹ نہیں دی تو وہ جیب کاٹ لیں گے آپ کی، یا نوچ ڈالیں گے آپ کو، تو اس لیے آپ دعوت دے دیا کریں ان دوستوں کو، کوئی خوشی کا موقع ہو تو فقط۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کا سوال چھوٹ گیا ہو تو غصہ نہ کریں، دوبارہ کر لیں، میں انشاءاللہ جواب دے دوں گا، چونکہ بعض اوقات چھوٹ جاتے ہیں سوال۔